جئتم بهذا البلد۔ وجہ قسم اٹھانے کی یہ ہے کہ اے سونے پیارے محمد آپ اس شہر میں تشریف فرمائیں۔ وہ پتہ یہ چلا اللہ رب العزت نے قاعدہ محبت کے عطا فرمایا کہ محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز عاشق کو محبوب ہو جاتی ہے۔ جو چیز محبوب سے تعلق رکھتی ہو وہ چیز عاشق کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ مجنون ایک دنیا کا ایک عاشق تھا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے میں لکھا کہ وہ لیلا کے مقام کے پاس سے گزر رہا تھا اور آسمان پر نگاہ ٹکا کے چل رہا تھا۔ کسی صاحب راز نے دیکھا، عقل والے نے دیکھا، کہنے لگا مجنون تیری ہاتھ ماری ہوئی ہے، لیلا کے مقام سے کے پاس سے گزر رہا ہے، نظر ستاروں پہ رکھے ہوئے ہے، تو لیلا کے مقام کی طرف دیکھ کیونکہ اس مقام کی نسبت لیلا کے ساتھ ہے۔ جب تو اس مقام کو دیکھے گا اس میں سے تجھے اپنی محبوبہ کا عکس نظر آئے گا۔ مجنون کہنے لگا ہاتھ میری نہیں، ہاتھ تیری ماری ہوئی ہے، تو مقام کی بات کرتا ہے، میں تو اس ستارے پر اتباع کرتا ہوں جس ستارے کی روشنی لیلا کے مقام پہ پڑتی ہے۔ کہنے لگا مجنون میں تو اس ستارے کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ وہ ستارہ جس ستارے کی روشنی لیلا کے مقام پر پڑتی ہے، مقام کو بڑی قریب کی نسبت ہے، میں اتنی دور کی نسبت سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ تو دنیا کا مجنون تھا، دنیا کی لیلا تھی، اگر ان کی محبت کا تعلق ہو تو نسبت والا ستارہ بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ تو جس نے محبوب کو جہاں سے پیار کیا، جس نے محبوب رب العالمین سے پیار کیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا کتنا احترام کرتا ہوگا، کتنا ادب کرتا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک درزی کے گھر کھانا کھانے تشریف لے گئے، اس کی دعوت کو قبول فرمایا اور آپ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب کھانا رکھا گیا تو کھانے میں کدو شریف کے ٹکڑے اور گوشت کی بوٹیاں تھیں، کدو گوشت کا سالن تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ برتن کے چار چوفیرے سے کدو کے ٹکڑے تلاش کرتے تھے، انہیں تناول فرماتے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف اتنا محبوب ہے، کدو شریف اتنا پسند ہے، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کدو سے محبت شروع کر دی ہے۔ میں نے کدو کو اپنا محبوب سبزی بنا لیا ہے، اب میں ہمیشہ کدو شریف کو رغبت کے ساتھ کھاتا ہوں۔ ٹھیک بجائے ہمارے صوفیان نے، ہمارے اولیاء نے، ہمارے علماء نے کدو شریف کا نام بگاڑنے سے منع کیا ہے، اور جو آسمان رسول کدو شریف وہ تو چلے گئے جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، ان کا وجود تو ختم ہو گیا، لیکن اسی کی جیت سے آگے آج کل کے جو کدو شریف ہیں جب آج کے رسول اس کو پکڑتا ہے اس سے بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند سے ہے۔ تو آج کل کدو شریف ہو اور ہم اس نیت سے اسے محبت کریں، پھر بتائیں آسمان رسول نے حضور کی اولاد کو کتنا پیار کیا ہوگا، حضور کے اصحاب سے کتنی محبت کی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قریبی نسبتیں ہیں ان کا کتنا یاد کیا ہوگا۔ اور میں صرف اور صرف محبوب کے حوالے سے عرض کروں کہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، محبوب کی ہر چیز سے بندے خوش ہو جاتا ہے، ہر وہ چیز جس کا تعلق محبوب کی ذات سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 25 صفر المظفر آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ آج غالباً آج 23 صفر المظفر ہے اور پرسوں آپ کا عرس ہوگا۔ جگہ جگہ پہ آپ کو یاد کیا جائے گا، آپ کے نام کے نعرے لگائے جائیں گے، آپ کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ اور آج 23 صفر المظفر ہے، میں انہیں کے حوالے سے دو چار باتیں پیش کروں گا، کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت رحمت ملت سیدنا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا یاد کیا، ہر نسبت سے وفا کی، حضور کی ہر نسبت کی تعظیم اور توقیر کی انتہا کر دی۔ آپ کے گھر میں کھانا کھانے تشریف لے گئے، جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پر ککڑیاں پڑی ہوئی تھیں، ککڑیوں
جب آپ نے اس ککڑی کو کھایا تو سب لوگوں کی رغبت اس کی طرف ہوئی، سب ہاتھ بڑھانا شروع ہوئے، آپ نے سب کو روک دیا، فرمایا کوئی ککڑیوں کو ہاتھ نہ لگائے، یہ ساری میں کھاؤں گا، یہ ساری میں کھاؤں گا، آپ میں سے کوئی بندہ نہ کھایا۔ سب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ سیدھی حضرت تو بڑا تھوڑا کھانا کھاتے ہیں، تو عید کی پہچان بھی ہوتی ہے، وہ اگر رغبت والی چیز ہو تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ سیدی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی میں کتاب پڑھ رہا تھا تذکرہ اقبال، آپ کی سیرت میں لکھی ہوئی ہے، تو آپ کے ملازم چودھری علی بخش فرماتے ہیں، علی بخش جو آپ کے ملازم تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی بھی آم لے کر آتا، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو آم بڑا پسند تھا، اب جب آم کی ٹوکری آتی تو آپ فرماتے ہیں اس میں سے جو بہترین آم ہے وہ نکال، جب بہترین نکالتا آپ کہتے ہیں اس سے بڑھیا کوئی اور ہے، کہتے ہیں میں عرض کرتا ہوں یہ سب سے زیادہ اچھے، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے زیادہ میٹھے، تو علامہ محمد اقبال کرتے گیا، آپ فرماتے ہیں یہ تم کھاؤ جو بچیاں تو میں کھاؤں گا۔ یہ اصلاح نفس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو اولیاء صلحاء اپناتے ہیں۔ حضرت دہلی سے خدا رضی اللہ تعالیٰ، آپ دکان پہ تشریف لے گئے اپنے غلام کے ساتھ، اور وہاں پر جا کر آپ نے کپڑا خریدا، ایک اعلیٰ اور ایک تھوڑا سا ادنا قیمت کا، جو ادنا قیمت اپنے پاس رکھ کے اعلیٰ قیمت والا اپنے غلام کو دیا، فرمایا تو غلام بے شک ہے لیکن جوان ہے، جوان بندے پہ اعلیٰ سوٹ ہی زیب دیتا ہے، یہ اعلیٰ قیمت والا تم پہنے گا اور ادنا قیمت والا میں پہنوں گا۔ تو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی درس دیا، علامہ محمد اقبال اللہ نے بھی یہی درس دیا، ہر فقیر یہی درس دیتا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، مومن کامل وہی ہوتا ہے جو اپنی پسند کو اپنے یار کی پسند پہ قربان کرتا ہے، اور ہمیشہ اپنی ذات پہ دوسروں کو فوقیت دیتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، لیکن عقیدت مان مرید حیران ہوئے، کہنے لگے کہ اب آپ تھوڑی سی آہستہ کریں، سب مرید بڑے حیران ہوئے۔ آج امام احمد رضا صاحب نے عجیب کام کیا، آپ نے جو آپ کو پسند تھا وہ ککڑیاں آپ سارے خود ہی کھا رہے ہیں، کسی کو کھانے نہیں دے رہے، جب آپ نے آخری ککڑی اٹھائی نا اس سے بھی کھایا، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، فرمایا لوگوں جانتے ہو میں نے تمہیں کھانے کیوں نہیں دی؟ حضور آپ نہیں جانتے، فرمایا میں نے اس وجہ سے نہیں کھانے دی کیونکہ یہ جو ککڑیاں تھیں یہ کڑوی تھیں، ان میں مٹھاس نہیں تھی، یہ کڑوی تھی، اور مجھے پتا تھا جب تم نے کھانی تھی تو تم نے تھو کرنی تھی، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ ککڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شوق سے کھاتے تھے، تو میں بھی چاہتا تھا میرے حضور کی پسند ہو اور وہ کھانے کے بعد تم تھو کر کے ناپسندیدگی کا اظہار کرو، میں یہ بات گوارا نہیں کر سکتا تھا، اس وجہ سے میں نے ساری کی ساری ککڑیاں تناول کی کہ میں نے کھائی ہیں، اور مجھے یاد کی ہر پسند دل سے بھی زیادہ پیاری ہے، میں نے کھائی، میں نے تھو نہیں کی بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ حضور کی پسند وہ میں نے کھائی ہے، اگر تم کھاتے تو تھو کرتے اور یہ بھی گستاخی کا ارتکاب ہو جاتا، اس وجہ سے میں نے تم سب کو منع کیا، اور ساری زندگی ادب کا یہ معیار رہا۔ ایک شخص آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، مسئلہ کیا تھا جو آج بھی لوگ چلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح اگر تم عالم ہو بتاؤ حضور کی بیٹیاں کتنی تھیں، اور پوچھنے والے کے ذہن میں پہلے خباثت یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے۔ آج کل بھی یہ فتنہ یہ مسئلہ چل رہا، اس وقت بھی ایک بندہ پوچھنے آیا، آپ کا مرید آپ کے اس کے ساتھ تھا، مرید کہنے لگا میرے جو پیر صاحب ہیں وہ عالم ربانی ہیں، تو جو بھی پوچھے گا میرے پیر صاحب بتائیں گے۔ جب وہ بندہ آیا آپ کے حجرہ مبارکہ میں پہنچا اور اس نے سوال کیا حضور یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ آپ نے اتنی بات سنی آپ اندر چلے گئے، خاموشی کے ساتھ اندر گئے، کافی دیر گزر گئی، اندر تشریف لے آئے، باہر سے وضو کیا اور آپ کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، آپ باہر تشریف لائے، اور یہ خاتون باقی مولانا مصطفیٰ کا خان آپ کے بیٹے کا واقعہ، جب آپ باہر تشریف لائے تو داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے،
تو آپ نے بایا آ فرمایا اب سوال کرنے والے نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ایک کا نام سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، ایک کا نام سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، ایک کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شہزادیوں کے درجات میں مزید سے مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ جب آپ نے یہ 4 بناتے رسول کا نام دیا نا، وہ کہنے لگا یا حضرت آپ نے پہلے جواب نہیں دیا، اگر نہیں بتانا تھا تو پہلے بتا دیتے، اتنی دیر کیوں لگائی؟ فرمایا مسئلہ یہ تھا میں یہاں پہ بیٹھا تھا، مجھے یقین نہیں تھا کہ میرا وجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ نام اتنے مقدس ہیں، یہ نام اتنے پیارے ہیں، جب تک میرا کامل وضو نہ ہو میں یہ نام زبان سے ادا کرتا ہی نہیں ہوں۔ ان ناموں کو لینے سے پہلے بندے کو کامل وضو کرنا پڑتا ہے، یہ اتنے عظیم نام ہیں۔ تو یہ اس گھرانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کی حیات کی کیفیت تھی۔ اور جب ایک آپ کے عقیدت مند نے آپ کی دعوت کی اور آپ پالکی پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے سید کی خوشبو سنی اور آپ نیچے اترے اور پوچھا کہ سید کون ہے؟ سید نے آگے بڑھ کے کہا حضور ہمیشہ مزدوروں سے مزدوری دی جاتی ہے، مزدوروں کے شجرے نہیں پوچھے جاتے۔ آپ نے فرمایا آپ ہوگا یہ کہ میں آپ کا کرایہ بھی آپ کو پیش کروں گا اور جتنے قدم آپ مجھے لے کر چلے ہیں اتنے قدم میں آپ کو ساتھ لے کر چلوں گا، اتنے قدم آپ میرے قدموں پہ تشریف فرماؤ گے پالکی میں بیٹھ کر، تاکہ بدلہ ہو جائے اور قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے شرمندگی کا اظہار کرنا پڑے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا کس قدر حیا تھا کہ جب ایک شخص نے آپ کو کہا کہ اس چیز پہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسین اور ظاہر یہ لکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ نہ حسین لکھوں گا نہ ظاہر لکھوں گا۔ اس نے نا القاب کے طور پر ساتھ لکھا تھا، فرمایا حسین بھی حضور کے ساتھ نہیں لکھا جا سکتا، ظاہر بھی نہیں لکھا جا سکتا، کیونکہ حسین اس میں تصویر ہے، یہ حسن سے تصویر کیا گیا جملہ ہے۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خوبصورت، حسین اس کا مطلب اگر حضرت امامیہ کا مقام لیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ عمر میں تو چھوٹا ہے، حسن میں اس کے برابر ہے، لیکن اگر ظاہری معنی دیکھا جائے تو حسین کی اس میں تصویر ہے یعنی چھوٹا خوبصورت۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی چھوٹا جملہ ادا کرنا یہ بھی کفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نال کا، نال کہتے ہیں جوتے کو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے کہتے ہیں جوتے کو نال شریف، تو فرمایا نال کو اگر کسی نے کہہ دیا تو ہے چھوٹا جوتا، حضور کا جوتا چھوٹا تھا، فرمایا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس نے بھی کفر کا ارتکاب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی قسم کا چھوٹا جملہ استعمال ہی نہیں کرنا، اور فرمایا دوسرا لفظ لقب جو تو نے استعمال کیا وہ ہے زاہد، زاہد کا مطلب وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے جہان کے مالک مختار ہے، اللہ نے آپ کو اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، اللہ رب العزت نے تمام خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں، اللہ رب العزت نے سب کچھ علم مکان بھی عطا فرمایا، علم ما یکون بھی عطا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ زیب نہیں دیتا کہ یہ لفظ بھی استعمال کیا جائے۔ اور آپ ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرتے کہ حدیث پاک کی کتاب پر کسی اور کتاب نہ رکھتے، اور جب بھی حدیث شریف کا درس دیتے تو آپ روزانہ بیٹھ کر آپ درس عطا فرماتے، اور جب کبھی حدیث پاک بیان کر رہے ہوتے کوئی بندہ درمیان میں خلل ڈالتا، کوئی بندہ بات کرتا تو آپ اسی وقت سرخ ہو جاتے اور اس بات کا آپ اظہار کرتے کہ نبی پاک کی حدیث سے زیادہ اور کسی بات کا عادت نہیں۔ اور ہمیں بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے، ایک بندہ نعت پڑھ رہا ہے تو وہ دنیا کی شعر ہے، ایک بندہ نقابت کر رہا ہے تو وہ دنیا کی شعر و شاعری ہے۔ ایک خطیب اگر اپنی صرف خطابت پیش کرتا ہے، قرآن و حدیث نہیں پیش کرتا، تو وہ بھی نعرہ لگا جا سکتا ہے، لیکن جب اگر کوئی محدث حدیث بیان کر رہا ہے، اگر کوئی عالم حدیث پاک پڑھ رہا ہے، اس کے درمیان کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، کسی کو نعرہ بھی نہیں لگانا چاہیے، اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے تاکہ قرآن اور حدیث کا ادب محفوظ خاطر رہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ ان ہستیوں نے مقام پایا، ان ہستیوں نے عزت پائی، وجہ کیا؟ انہوں نے حضور کی ہر نسبت کا یاد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے وفا کی، اور آپ مدینہ طیبہ جا رہے تھے اور مدینہ شریف جاتے جاتے سیدی اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب سیراب میں سے گزرے، سیراب کو پتہ ہے وہاں پہ
کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور یوں کانٹے ہوتے ہیں کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا، ریت کے اندر سے کانٹا بندے کے پاؤں میں چبھ جاتا ہے۔ جب آپ وہاں چل رہے تھے تو ایک کانٹا آپ کی ایڑی کے اندر چبھ گیا، جب کانٹا چبھا نا تو آپ کے ماتھے میں شکن نہیں آئی، آپ کی آنکھوں میں غصہ نہیں آیا، آپ نے آئے بائے جملے ادا نہیں کیے، آپ مسکرائے بڑے ادب کے ساتھ اس کانٹے کو، جس کانٹے کا تعلق صحرا سے تھا، جس صحرا کا تعلق مدینہ شریف سے تھا، جس مدینہ شریف کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کاشانِ اقدس سے تھا، جس کاشانِ اقدس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تھا، آپ نے اس کانٹے کو ادب سے نکال کے اپنی ہتھیلی پہ رکھا، اپنی ہتھیلی پہ سجا کے اس کانٹے سے گفتگو کرنا شروع ہو گئے، اس کانٹے سے کلام کر کے کہتے ہیں، اے خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، اے نبی کے مدینے کے صحرا کے کانٹے پاؤں سے آپ کا کیا کام ہے، اے خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، میری آنکھ میں سما ہے دل میں رستہ تیرا۔ اگر بات سمجھ آئیے محبت سے بولے سبحان اللہ، پوری جوڑ سے بولے سبحان اللہ۔ جب بات پسند آئے تو بولا کریں، اور سبحان اللہ کہنے میں کوئی غرض نہیں۔ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ قدست له دخل فی الجنہ، جس بندے نے ایک بار سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہا، اس کے نام کا ایک کھجور کا درخت جنت میں لگ گیا۔ تو جو بندہ اپنی پراپرٹی جنت میں بھیج دے، کیسے ممکن ہے جنت اس کا مقدر ہو جائے؟ آپ کی ملکی جنت میں ہو تو مالک نے بھی جنت میں جانا ہے، مسکرا کے بولے سبحان اللہ۔ میں اس کا دعا سیدی عادت رحمۃ اللہ نے اس کانٹے کو مخاطب کر کے کہا، کہنے لگا اے کانٹے بے شک تو کا میرے پاؤں میں چبھا ہے، مجھے درد نہیں ہوئی بلکہ مجھے خیال آیا ہے کہ یہ میرے پاؤں اس قابل کہا کہ کانٹے سے نسبت ہو جائے، وہ کانٹا جو مدینے کے صحرا کا ہے۔ فرمایا تیری جگہ جو ہے میری آنکھ میں ہے، تو میری آنکھ کے اندر سما، میرے دل میں تیری جگہ ہے، تجھے تو اپنے دل میں سے جانا چاہیے، کیونکہ تو آنکھ کانٹا نہیں ہے، تو شہر نبی کا کانٹا ہے۔ شہر نبی کے جو کانٹے ہیں ان کو بھی میں اپنے دل پہ سجانا چاہتا ہوں، اور دل پہ سجانے کو میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ اور جب مدینہ شریف پہنچے اور دوسری بار آپ حج کرنے گئے تھے، جب مدینہ شریف حاضری ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے آپ بار بار انتظار کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نظر کرم فرمائیے نا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ بار بار التجا کرتے ہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے اپنا دیدار کروائیے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے اور اپنا دیدار عطا فرمائیے۔ بار بار طلب کرنے کے باوجود، تڑپ کرنے کے باوجود، عرض کرنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ آخر تڑپ کر آپ نے وہاں پر ایک کلام لکھا، ایک عرضی پیش کی، اصول لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یاد پھرتے ہیں، در بدر جوئی خار پھرتے ہیں، کیسی ہے وہ جگہ جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں تیری بات پوچھے اے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہاں پر بعد آپ نے لفظ شہداء استعمال کیا، لیکن سیدی امیر المجاہدین فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ کبھی بھی آپ لفظ شہداء استعمال نہ کریں، کیونکہ اسی سیدی اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے بتایا کہ جو سیدی اعلیٰ حضرت کا ادب کرنا چاہتے ہیں تو ان کے شعر کا ادب کرے، جو انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے وہی کہ، کیونکہ وہ اس بات کو اپنے لیے سادہ سمجھتے تھے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف، مسجد نبوی شریف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر رو کر عرض کرتے ہیں، کوئی کیوں تیری بات پوچھی ہے رضا تجھ سے کتے ہزار کرتے ہیں۔ اے احمد رضا تو بار بار کہتا ہے یا رسول اللہ دیدار عطا فرما دیں، یا رسول اللہ کرم فرما دیں، یا رسول اللہ میں سوتا ہوں آپ میرے مقدر جگا دیں، خواب میں تشریف لے کر آئیں، بار بار تو عرض کرتا ہے تیری کیا اوقات ہے، یہاں تیرے جیسے ہزار کتے ملتے ہیں تو یہی التجا پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے یہ طلب کے ساتھ کلام لکھا، حضور کی بارگاہ میں یہ کلام عرض کیا، اسی وقت ہی سونے کی عادت پیش نہیں آئی، آپ نیند کی عادت میں نہیں گئے، خواب کی عادت میں نہیں، جاگتی آنکھوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ سامنے تھا، اور سرکار کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی تھی، اے احمد رضا کوئی اور ہو تو ہم خواب میں تشریف لاتے ہیں، تیرا ادب تیرا عشق کس قابل ہے، ہم جاگتی آنکھوں سے اپنی دین بھی تجھے کرواتے ہیں، اپنی عید بھی تجھے کرواتے ہیں، ہماری دین بھی مقدر تیرا ہو گئی، تیری عید بھی تیرا مقدر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے جاگتی آنکھ کے ساتھ جس
وزیر جنب مصطفیٰ امام احمد رضا سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ کسی عاشق نے پوچھا ہوگا حضور بتائیں تو صحیح، حضور کا حسن آپ نے دیکھا وہ کیسا تھا؟ آپ فرمانے لگے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ فرمایا حضور کا حسن اتنا مکمل ہے، اتنا مکمل ہے، بندے کے ذہن میں یہ شک بھی نہیں پڑتا کہ کہیں پہ کوئی کمی ہوگی۔ اور فرمایا حضور اللہ کی توحید کے گلشن کا وہ پھول ہے جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں، گلاب کے ساتھ کانٹا ہے، باقی پھولوں کے ساتھ کانٹا ہو سکتا ہے، لیکن حضور وہ نایاب پھول ہیں جن کی خوشبو بھی اعلیٰ ہے، جس کا حسن بھی اعلیٰ ہے، جن کا رنگ بھی اعلیٰ ہے، لیکن آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کانٹا نہیں، جو بھی آپ کی بارگاہ میں جاتا ہے اسے خوشبوئیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا ہر جو روشنی ہے، ہر چراغ جو ہے اس کا دھواں ہوتا ہے، آپ موم بتی جلائیں تب بھی وہاں پہ ایک شمع ہوتی ہے، چراغ جلائیں تب بھی ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شمع رسالت ہیں جن کے پاس دھوئیں کا شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر دھواں سے پاک، ہر کانٹے سے پاک آپ کو خوشبوئیں بھی عطا فرمائے ہیں، آپ کو روشنی بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ہندوستان میں جب خارجیت کا، ناسبیت کا اور نجدیت کا فتنہ برپا ہوا، ان تمام فتنوں کا جس مرد کلندر نے مقابلہ کیا وہ میرے امام احمد رضا۔ انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پہ جب ہماری کانفرنس ہوگی انشاءاللہ علامہ صاحب کو بھی عرض کیا وہ اس موضوع پہ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ اور 25 سفر مظفر جو آگے 3 تاریخ آ رہی ہے، 3 تاریخ کو آپ کا اس مبارک ہے، اس دن آپ کوشش کریں جب آپ کسی بھی جنتی روح کو اشارے ثواب کرتے ہیں نا، جنتی روح کو اشارے ثواب کرنے کا جو حقیقی فائدہ ہے وہ ثواب اشارہ کرنے والے کو ہوتا ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی آپ کو برکت یہ نصیب ہوتی ہے، وہ تو جنتی ہے، اللہ اس کی محبت سرکار کو بھی جنتی کر دے گا، آپ کی بھی بخشش ہو جائے گی، آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اس لیے جب یہ 3 تاریخ آئے، 3 تاریخ روز اتوار، انشاءاللہ العزیز آپ ہر گھر میں یہ اہتمام کریں، قرآن خوانی کریں، درود پاک پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو درود پاک سے بڑی محبت تھی، اور ساری سب جو کلام اکٹھی کر کے جب مغرب کی نماز پڑھ بیٹھے، مغرب کی نماز کے بعد کھانا سامنے رکھ کے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نام اشارے ثواب کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہی کے عشق کا جو سمندر ہے اس میں سے ہمیں بھی قطرہ نصیب فرمائے، اللہ ہماری بگڑی بھی بنا دے۔ 25 سفر مظفر آپ کا انتقال ہوا، اور 25 سفر جس دن آپ کو انتقال ہوا اسی دن ایک شامی بزرگ کا یہ قول ہے، آپ کہتے ہیں میں سویا خواب میں مقدر جاگا دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، وہاں پر آل بھی موجود ہے، وہاں پر اصحاب بھی موجود ہیں، سارے لوگ وہاں پہ حاضر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں چشمان رحمت میں کسی کا انتظار ہے۔ مجھے بھی محسوس ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا انتظار ہے، سارے کے سارے غلاموں کو آپ کا انتظار ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ یہاں کے بتا رہے ہیں آپ کو بھی کسی کا انتظار ہے، آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری دنیا کو ہمارا انتظار ہے، اور ہمیں ہندوستان میں بسنے والے بریلی کے تاجدار احمد رضا کا انتظار ہے، ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ اور جب امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سامنے تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کا کریمانہ استقبال کیا۔ آپ شامی بزرگ کہتے ہیں میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، میں نے بعض برس کی روحانی طور پر پتہ چلا کہ ہندوستان میں امام احمد رضا خان بریلوی تشریف فرمائے۔ میں نے شام سے سفر کیا اور جب ہندوستان میں پہنچا تو مجھے خبر ملی کہ 25 سفر مظفر کو جس شہزادے کا حضور انتظار فرما رہے تھے وہی امام احمد رضا 25 سفر مظفر کو اللہ کے حضور پیش بھی ہوئے، حضور کی مجلس میں انہیں حضوری اور منظوری بھی نصیب ہو گئی، اسی دن ہی آپ نے انتقال فرمایا ہے۔ شامی بزرگ کہتے ہیں یہاں سے مجھے امام احمد رضا خان کی قدر و منزلت بھی پتہ چل گئی، مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کے دل میں عشق رسول کا سمندر تھا، اور یہ بھی پتہ چل گیا امام احمد رضا نے علم کی، عمل کی، ادب کی، عشق کی جو خدمت پیش کی تھی وہ خدمت کسی کے کہنے سے رائگاں نہیں ہوئی، کسی کے گالیاں نکالنے سے احمد رضا کا مقام ڈیمیج نہیں ہوا، اللہ نے بھی اس کو قبول کر لیا، حضور نے بھی اپنی مجلس میں مقبول فرما لیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عشق احمد رضا کی سوغات
اور خیرات نصیب فرمائے، ہمیشہ اپنے بزرگوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر ناسمجھ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے امام احمد رضا صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے عقیدے کے خادم کا نام امام احمد رضا ہے۔ داد دی جس نے قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، بے شک انہوں نے ہمیں ایک سمجھ عطا فرمائی، لیکن ہمارے عقیدہ کا امام ان کا نام ہے امام ابو منصور ماتریدی۔ ہم ماتریدی ہیں عقیدے کے حوالے سے، یہ بات یاد رکھیں۔ جب آپ پڑھے لکھے کسی بھی عالم کے سامنے جا کے بتائیں گے تو اسے دلی طور پہ خوشی ہوگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ شرع عقائد نسبی میں اہل سنت کا جو عقیدے کا امام ہے وہ کون ہے، کون سا نام لکھا گیا۔ اس لیے جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے فقہ کا امام کون ہے تو آپ بتائیں میرے فقہ کے امام کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ آپ کے عقیدے کا امام وہ کون ہے، کس کی آپ تقلید کرتے ہیں، تو بتا دیتے ہیں کہ عقیدے کے امام کا نام ہے امام ابو منصور ماتریدی۔ عقیدے کے دو امام ہیں اہل سنت کے، جو باقی سارے معتزلہ ہو گئے تھے، اور دو امام جو عقیدے کے تھے، ایک اہل سنت کے امام کا نام ہے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے عقیدہ اہل سنت کے امام کا نام ہے امام ابو منصور ماتریدی۔ ہم ہندوستان میں جتنے بھی یہاں پہ سنی ہیں، کچھ عقائد کا کچھ فروعی اختلافات ہے جو وقت کے ساتھ، لیکن جتنے بھی سنی ہیں اہل سنت ہیں، ان تمام کے جو امام ہیں وہ امام ابو منصور ماتریدی اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نزدیکیت کا خاتمہ کر کے جو حقیقی سنیت تھی وہ ساری دنیا کے اوپر آشکارا فرمائی۔ لیکن امام ابو منصور ماتریدی عقیدہ کے امام ہیں، اور فقہ کے امام کا نام کیا ہے؟ سب مل کر بولیں امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت۔ اللہ پاک ہمیں اپنے انہی اسلاف سے ہمیشہ وابستہ پیوستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے مشن کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔